کہ اطاعت جزوی نہیں، اطاعت کلی، پوری کی پوری اطاعت، جو حکم بھی دیا گیا ہے ماننا پڑے گا۔ جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے۔ پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ایک حکم قبول کر لیا، ایک نہیں کیا، تو جو نہیں کیا کیوں نہیں کیا؟ کہ وہ آپ کے نفس کو پسند نہیں۔ جو قبول کیا وہ کیوں کیا؟ کہ نفس نے الاؤ کر دیا آپ کو کہ ٹھیک ہے کر لو، کوئی حرج نہیں۔ لہذا پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس ایٹ آل۔ چنانچہ اس پر جو وعید آئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے الا خزي فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار کر دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے، اپنے داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے عمروں اور حجوں کی تعداد سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ He sees you through and through، تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم نے حج تو کیا، حرام کی کمائی سے کیا ہے۔ یہ بڑی شدید وعید والی آیت ہے قرآن مجید میں، کہ جس کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آج دنیا میں مسلمانوں کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت۔ اب یہ قیامت کے دن کی بات جو اللہ فرما رہے ہیں، دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، کرم فرمائے، اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمیں اس روز کی ذلت سے اور شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جانے کی جو یہاں پر خبر سنائی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے۔ البتہ ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں کہ جو کیفیت اس آیت میں سامنے آئی ہے یہ مستقل نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی شخص واقعتاً چاہے آغاز میں اس کا دل پازیٹیولی ایمان سے خالی تھا، لیکن ساتھ ہی نیگیٹو نفاق سے بھی خالی تھا، کہہ سکتے ہیں زیرو لیول ہے، پلس ویلیوز اور مائنس ویلیوز کے درمیان زیرو آئے گا، تو باطن کے اعتبار سے چاہے وہ زیرو لیول پر تھا، لیکن اگر وہ اطاعت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حرام چیزوں سے بچتا رہا، فرائض ادا کرتا رہا، تو اس سے لازماً ایمان پیدا ہو جائے گا اس کے دلوں میں۔ اس لیے کہ یہ دو طرفہ پروسیس ہے، بائی لیٹرل۔ ایمان سے عمل پیدا ہوتا، عمل سے ایمان پیدا ہوتا۔ عمل انسان جب کرتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔